بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، قصص القرآن کے اس سلسلے وار پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ہماری گفتگو جنگ احد، غزوہ احد سے متعلق جاری ہے۔ بات پہنچی تھی ہماری کہ غزوہ احد ایک اہم غزوہ جو کہ احد پہاڑی کے قریب پیش آئی، واقع ہوئی یہ جنگ، اور یہ جو جنگ ہے غزوہ احد، یہ جنگ احد ہجرت کے تیسرے سال، اور اس غزوے کی جو وجوہات اور اسباب بنے ان میں سے سب سے اہم یہ کہ یہ ایک انتقامی جنگ تھی۔ کفار مشرکین مکہ کو جو بری شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا غزوہ بدر میں، اس شکست کا بدلہ لینا چاہ رہے تھے، انتقام۔ تو یہ ایک انتقامی جنگ تھی، انتقام بدلہ لینے کے لیے جنگ کی تیاری کی گئی، اور اس جنگ کی تیاری کے لیے بڑی تعداد میں لوگوں نے شرکت لیا اپنے مال کے ذریعے۔ اور کون سا مال؟ وہ مال جو اس تجارتی قافلے میں تھا۔ اور کون سا تجارتی قافلہ؟ وہ تجارتی قافلہ جو جنگ بدر کے موقع پر ابو سفیان کی نگرانی قیادت میں تھا، بچ گیا تھا اور مکہ المکرمہ پہنچ گیا۔ اسی تجارتی قافلے میں سے ایک بہت بڑا حصہ مال کا غزوہ احد کی تیاری میں لگایا گیا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں جو ہے اس کی مذمت کیا ہے بیان کی، جیسے کہ بات گزر چکی ہے۔ قریش مکہ نے اس جنگ کی تیاری کی، اور جنگ کی تیاری کے لیے 300 مقاتلین کو تیار کیا، ساتھ میں 3000 مقاتلین اور 300 اونٹ اور 200 گھوڑے، اور اس لشکر کی قیادت ابو سفیان نے کی۔ ابو سفیان کی قیادت میں یہ لشکر مدینہ المنورہ کی طرف رخ کیا۔ مکہ المکرمہ میں العباس ابن عبد المطلب موجود تھے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں۔ یہ مکہ المکرمہ میں موجود تھے، اور یہ اپنی آنکھوں سے سارا منظر دیکھ رہے تھے کہ کس قسم کی کیسی تیاری ہو رہی ہے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، کیا تعداد ہے، اونٹ گھوڑے کی کیا تعداد ہے، اسلحہ کس قسم کی ہے، اسلحہ کس قسم کے ہیں۔ یہ تمام باتوں کا علم عباس ابن عبد المطلب کو تھا۔ تو العباس ابن عبد المطلب نے پوری خبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مدینہ المنورہ پہنچا دی۔ کسی شخص کے ذریعے بھیجا اسے کہ جاؤ مدینہ المنورہ اور محمد کو خاموشی سے، چپکے سے کیا ہے بتا دو کہ ایسا ایسا معاملہ پیش آنے والا ہے کہ تم اپنی تیاری شروع کرو۔ ظاہر سی بات ہے ابھی تک خبر نہیں تھی، اچانک حملے کی بات تھی، تو خبر پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچ گئی۔ اور جس نے حضرت عباس کا خط رسالہ پڑھا وہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے نہیں تھے، صحابہ کرام پڑھ کے کیا ہے سنایا کرتے تھے، دیکھ کر پڑھ کے۔ تو جو پیغام پہنچا تھا حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے پڑھا۔ اب ظاہر سی بات ہے جس نے پڑھا اس کو معلوم ہو گیا کہ اس میں کیا لکھا ہے، اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی معلوم ہوا کہ اس رسالے میں یا اس خط میں یا اس پیغام میں کیا موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالہ اور پیغام کو سننے کے بعد آپ نے ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے کہا، ابی ابن کعب وہ صحابی جنہوں نے پیغام پڑھ کر سنایا،
کہا کہ تم خاموشی اختیار کرو اور اس بات کو ایک راز سمجھ کر اپنے تک محدود رکھنا، یعنی جو پیغام تم نے پڑھ کر کے سنایا مجھے، یہ آگے کسی اور کو نہ بیان کرنا، بلکہ تمہارے پاس امانت ہے اور تم اپنے تک کیا ہے اس کو محدود رکھنا، کسی کو نہ بتانا۔ اور اس میں حکمت پائی گئی تاکہ زیادہ کسی قسم کی افراتفری نہ ہو یا کسی قسم کی بزدلی کا سامنا نہ کرنا پڑے، گھبرا نہ اٹھے میرے ساتھی، اس لیے آپ نے ابی بن کعب کو خاموشی اختیار کرنے کی حکم دیا۔ اب معاملہ کیا ہوا؟ معاملہ یہ ہوا حضرات کہ مشرکین اپنا لشکر لے کر کے مقام احد یا احد پہاڑی کے قریب پہنچ گئے، اور احد پہاڑی کے قریب جب پہنچے، یہ 6 شوال کا دن تھا، ہجرت کا 3را سال، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر پہنچی تھی پیغام کے ذریعے کہ قریش نکل چکے ہیں، تو اس درمیان قریش کا لشکر احد پہاڑی کے پاس پہنچنے سے پہلے برابر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طرف سے بھیجا کرتے تھے لوگوں کو، تاکہ جا کر کے معائنہ کر لیں اور دیکھ لیں کہ کس حالت میں ہیں، کیا تعداد ہے اور کس مقصد کے لیے آئے ہیں اور کہاں پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو برابر خبر آتی رہی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی کہ لشکر احد پہاڑی کے پاس پہنچ چکا ہے اور اس نے ادھر پڑاؤ ڈال دیا ہے، اور اس کا مقصد ادھر ہی کیا ہے، لڑنے کا ہے، یا پھر ادھر سے آگے بڑھ کر مدینہ میں داخل ہو کر کے ہمارے ساتھ مدینہ میں داخل ہو کر کے لڑیں گے۔ اب یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک محدود نہیں رہی، بلکہ صحابہ کرام کو بھی اس کا علم ہو گیا۔ جب صحابہ کرام کو اس کا علم ہوا تو فوری طور پر صحابہ کرام نے بھی جنگ کی تیاری کی، احتیاطی تدابیر کو اپنایا۔ احتیاطی تدابیر میں سے ایک تدبیر یہ تھی کہ صحابہ کرام ہمیشہ اپنے اسلحے کے ساتھ رہتے تھے۔ جب ان کو معلوم پڑا کہ قریش مکہ کا لشکر احد پہاڑی کے پاس آ چکا ہے، اب اس کے بعد مدینہ المنورہ میں رہتے ہوئے بھی صحابہ کرام ہمیشہ اپنا اسلحہ ساتھ میں رکھتے تھے، یہاں تک کہ نماز میں ہیں تو اسلحہ ساتھ میں۔ رات کو سونے سے پہلے کچھ صحابہ کرام کو مقرر کر دیا جاتا کہ تم کو نہیں سونا ہے، بلکہ رات بھر تمہیں مسجد نبوی کی نگرانی کرنی ہے، اور اسی طرح رات بھر تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی کرنی ہے، جو کہ اپنے گھر اپنے حجر مبارکہ میں آرام کے مقصد سے داخل ہوتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رات کے وقت مسجد نبوی کی حفاظت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر کی حفاظت میں لگے رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ رات ہی کے وقت قریش مکہ کا لشکر مدینہ المنورہ میں داخل ہو اور ہم غفلت میں رہیں یا نیند میں رہیں اور ہمیں نقصان پہنچ جائے۔ تو اپنے لیے حفاظت ضروری ہے، تو اس مقصد کے لیے صحابہ کرام کی ایک جماعت کو کیا ہے، رات بھر جاگنے کا جو ہے ان کو جو ہے کہا جاتا، تاکہ نگرانی کرتے رہیں اور کوئی اچانک کفار مکہ قریش مکہ کی طرف سے رات کے وقت کیا ہے ہم پر کیا ہے حملہ نہ ہو سکے۔ اسی طرح مدینہ کے اطراف میں بھی جہاں پر بستیاں ختم ہوتی تھی اس وقت، ادھر بھی کچھ صحابہ کرام رات کا پہرا دیا کرتے تھے اپنے اسلحہ وغیرہ کے ساتھ، کہ کہیں پر کیا ہے ایسا نہ ہو کہ رات ہی کی وقت کفار مکہ قریش مکہ کا لشکر کیا ہے ہم پر حملہ کر لے۔ اسی اثناء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ کیا کرتے تھے، صحابہ کرام سے برابر مشورہ کر رہے تھے کہ کیا کیا جائے، کیسے لڑا جائے ان سے۔ ایک اہم بات جس پر برابر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا وہ یہ کہ کیا ہم مدینہ المنورہ میں رہتے ہوئے جنگ کریں یا
ہم مدینہ المنورہ سے نکل کر کے باہر جائیں اور باہر جانے کے بعد میدان میں جنگ کریں۔ دو اختیار تھا، دونوں میں سے ایک کو کیا ہے منتخب کرنا تھا۔ وہ یہ کہ کفار مکہ، قریش مکہ کا لشکر آ چکا ہے پورے اپنے تیاری کے ساتھ ہم سے لڑنے کے لیے، اور فی الحال احد پہاڑی کے دامن میں ہیں۔ اب ہمیں اس سے لڑنا ہے، تو لڑائی کے لیے کیا ہم مدینہ منورہ ہی میں انتظار کریں کہ قریش کا لشکر، مشرکین کا لشکر مدینہ میں داخل ہو، اچانک ہم اس کے ساتھ لڑے مدینہ المنورہ کی گلیوں میں رہ کر کے، یا کہ ہم کیا ہے نکل پڑے میدان میں ان سے لڑنے کے لیے؟ یہ ایک اہم مسئلہ تھا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے مشورہ کر ہی رہے تھے۔ ایک دن صبح، یعنی جمعے کے دن، جمعے کی صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے پاس آئے اور کہنے لگے انی قد رأیت واللہ خیرا، اللہ کی قسم میں نے ایک خواب دیکھا ہے پچھلی رات، یعنی جمعے کی رات، اور وہ خواب اچھا ہی ہوگا مجھے یقین ہے۔ خواب کیا تھا؟ رأیت بقرا تذبح، میں نے دیکھا کہ ایک گائے ذبح کی جا رہی ہے، اور اسی طرح میں نے دیکھا کہ میری تلوار ٹیڑھی ہو چکی ہے، کہیں پر اس کا دھار خراب ہو چکا ہے، اور اسی طرح میں نے دیکھا کہ میں نے اپنا ہاتھ ایک مضبوط زرہ کے اندر کیا ہے ڈالا ہے۔ زرہ یعنی لوہے کی جاکٹ کی مانند ہوا کرتی تھی جس سے سینہ محفوظ رکھتا تھا کہ کہیں پر جو ہے کوئی اسلحہ یا تیر وغیرہ آ کر کے سینے پر نہ لگے۔ تو آپ نے دیکھا کہ آپ جو ہے اس قسم کی جو لوہے کی جاکٹ ہے آپ کا ہاتھ اس میں موجود ہے، اور اس کی تعبیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بیان کی۔ کہا کہ جو گائے ذبح کی جا رہی ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ میرے ساتھیوں میں سے ایک بڑی جماعت کو شہادت نصیب ہوگی اس جنگ میں، اور جو میری تلوار کی دھار خراب ہے یا میری تلوار جو ٹیڑھی ہو چکی ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ میرے ہی خاندان میں سے، اہل خانہ میں سے بھی کسی کو یہ کفار قتل کریں گے اور اسے شہادت نصیب ہوگی۔ اور جہاں تک معاملہ ہے کہ میں اپنے ہاتھ کو زرہ کے اندر لوہے کی جو جاکٹ ہے اس میں ڈالا ہوا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم مدینہ المنورہ ہی میں ہیں۔ وہ درع زرہ مدینہ ہے، میرا ہاتھ اس کے اندر ہے، مطلب ہم مدینہ کے اندر ہیں، مدینہ کے اندر رہتے ہوئے ہم کیا ہے لڑائی لڑیں گے۔ تو یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعبیر بھی بیان کر دی، اور لوگوں سے بھی کیا ہے ان سے کیا ہے ان کی رائے لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس خواب کی بنیاد پر رائے یہ تھی کہ مدینہ کے اندر رہ کر کیا ہے ہم لڑائی لڑیں گے، ہمیں میدان کی طرف نکلنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ہم ادھر ہی رہتے ہیں مدینہ میں۔ جیسے کفار کا لشکر مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا تو مدینہ ہی میں رہتے ہوئے ہم کیا ہے ان سے لڑیں گے، نہ کہ ہم میدان کی طرف نکلیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی، اور یہی رائے انصار اور مہاجرین میں سے جو عمر دراز ہیں ان کی بھی یہی رائے تھی۔ انصار اور مہاجرین میں جو عمر دراز ہیں ان کی بھی یہی رائے تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے۔ لیکن جو نوجوان طبقہ تھا ان کی رائے مختلف تھی۔ نوجوان طبقے کی رائے یہ تھی کہ ہم میدان کی طرف نکلیں گے، نہ کہ مدینہ میں ہم انتظار کریں ان کا آنے کا۔ اور یہ نوجوان طبقہ بالخصوص وہ طبقہ تھا جس کو جنگ بدر میں لڑنے کا موقع نہیں ملا۔ تو جنگ بدر میں جو میدان میں لڑائی ہوئی تھی اس سے جو نوجوان پیچھے رہ گئے تھے ان کی رائے یہ تھی کہ ہم کیا ہے میدان میں نکلیں لڑنے کے لیے، تاکہ ہمیں بھی میدان میں اتر کر جو لڑنے کا اجر و ثواب ہے
جیسے کہ اللہ نے جنگ بدر میں دیا، وہ اجر ثواب ہمیں کیا ہے حاصل ہو سکے۔ اور ان نوجوانوں نے کہا یا رسول اللہ اخرج بنا الی اعدائنا، اے اللہ کے رسول آپ نکلیں ہم کو لے کر کے ہمارے دشمن کے طرف، اور یاد رکھیے ہم میں سے کوئی بھی بزدلی کا مظاہرہ نہیں کرے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کا جذبہ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے کو اور جو عمر دراز صحابہ کرام ہیں ان کی رائے کو پیچھے رکھتے ہوئے آپ نے نوجوان طبقہ جو صحابہ کرام تھا اس کی رائے کو اہمیت دی، اور ان کے جذبات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قدر کی، اور اسی جذبات کی قدر کرتے ہوئے ان کا جواب سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجر مبارکہ اپنے گھر میں داخل ہو گئے۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی لباس پہنا، اور جنگی لباس پہن کر آپ اچانک صحابہ کرام کے سامنے آ گئے۔ جب صحابہ کرام کے سامنے آ گئے جنگی لباس پہن کر تو یہ ایک اشارہ تھا کہ اب جو ہے ہمیں میدان کی طرف نکلنا ہوگا۔ اب ادھر ایک قسم کی تنگی محسوس کیا وہ طبقہ نوجوانوں کا جنہوں نے میدان میں جا کر لڑنے کی رائے دی تھی۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے تو ایک رائے دی تھی، کوئی زبردستی آپ پر نہیں کیا تھا کہ آپ نے جو اتنی جلدی کیا ہے تیاری شروع کر لی، آپ جو ہے مدینہ ہی میں رہیے، مدینہ ہی میں ہم لڑیں گے یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں، اذا لبس لأمتہ ان یضعها، کسی نبی کے لیے جائز نہیں کہ اگر اس نے جنگی لباس پہن لیا، جنگ میں نکلنے کے لیے تیاری کر لی، اب کسی نبی کے لیے جائز نہیں کہ وہ پیچھے رہ جائے اور اپنے ارادے کو ختم کرے۔ ارادہ ہو گیا ہے، اب اس ارادے کو ہمیں کیا ہے مکمل کرنا ہے سامنے جا کر کے، کیونکہ اب میرا رکنا اور پیچھے ہٹنا یہ جو ہے میرے لیے مناسب نہیں، کیونکہ یہ انبیاء کرام کا شیوا، انبیاء کرام کا دستور اور طریقہ نہیں رہا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان طبقہ جو صحابہ کرام تھی اس کی رائے کو اہمیت دی، اور انہی کی رائے جذبات کی قدر کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان کی طرف رخ کرنے کی جو ہے تیاری کی، اور صحابہ کرام نے بھی اسی کے لیے تیاری کی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد کے قریب پہنچے، جیسے کہ انشاءاللہ مزید تفصیل جو ہے آگے کیا معاملہ پیش آیا وہ اگلی نشست میں آپ حضرات کے سامنے کیا ہے رکھی جائیں گی۔ آج کے اس نشست میں حضرات اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے رخصت ہوتے ہیں کہ الہ العالمین ہم نے جو کچھ کہا سنا ان باتوں کو اچھے سے سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم